السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں ایک خوشخبری ہوں۔ اور جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا، جس سے ملک شام کے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی خوشخبری سنائی، اور اس بشارت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں اور ان کا نام مبارک احمد ہوگا، اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے۔ سب کا کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تھی، اور ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا، اور حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اور پھر اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس آ گئے۔ تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار تھیں، اور وہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے، اور پھر انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اور تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچا، اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا، اور جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انور نال کٹی ہوئی تھی، اور انور نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے، اور عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک حالی اور قہر کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگیں، اور خشکی ساری دور ہو گئی، اور درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ اور پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا
تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آنے لگیں۔ علامہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے کوڈ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، جس سے آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیوز بر وقت مل جائے گی۔ اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ دوستو۔